السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں کہ لوگوں، تم جو بھی نیکی کرو گے، تم جو بھی برائی کرو گے، فإن اللہ به علیم، میں اسی جاننے والا ہوں۔ یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنا فضل کیا، ہم نے مغرب کی نماز باجماعت ادا کی۔ آج مانا کہ باہر نکلیں جب معاشرے میں لانچ ہوں، مانا کہ آج فتنے بہت زیادہ ہیں، بڑائی کے اڈے بہت زیادہ ہیں، جدھر دیکھیں فتنے ہی فتنے، موبائل پہ جائیں تو فتنے ہی فتنے۔ مگر اللہ کا یہ احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام عطا فرمایا۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس جیسا کوئی مذہب ہے ہی نہیں، اور یہ اس سے بڑھ کر اللہ رب العالمین نے ہمیں نبی علیہ السلام کا امتی ہونے کا شرف بھی عطا فرمایا۔ تو ہمارا اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے، فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم نے کائنات کے لوگوں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ فرمایا کہ ہمارے اسلام میں بھلائی کے، نیکی کے بہت زیادہ راستے ہیں۔ تو میں آج آپ کے سامنے کچھ نیکیاں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جن کو ہم حقیر سمجھتے ہیں یا جن کو ہم کرتے ہیں اور ہمیں یہ پتہ نہیں کہ یہ بھی نیکی ہے۔ نبی علیہ السلام سے کچھ صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے کچھ بھائی ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین نے دولت عطا فرمائی ہے، مال دیا ہے، تو بعض عبادات میں وہ ہمارے برابر ہیں۔ مثلا ہم روزے رکھتے ہیں تو وہ بھی روزے رکھتے ہیں، ہم نمازیں ادا کرتے ہیں تو وہ بھی نمازیں ادا کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ مگر ایک کام ہے کہ جو ہم نہیں کر سکتے مگر وہ کرتے ہیں اور ہم سے سبقت لے جاتے ہیں، وہ صدقہ ہے کہ وہ صدقہ بہت زیادہ کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ پریشان نہیں ہونا، فرمایا کہ تم تسبیح بیان کرو، حمد بیان کرو، تکبیر بیان کرو، اللہ رب العالمین یہ بھی تمہارے صدقے میں لکھے گا۔ حمد سے مراد الحمدللہ کہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ تسبیح بیان کرے اللہ رب العالمین کی، تسبیح سے مراد سبحان اللہ کہنا بھی یہ بھی صدقہ ہے۔ تکبیر بیان کرے اللہ رب العالمین کی، تکبیر سے مراد اللہ اکبر کہنا یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ تمہارا حلال جمع کرنا بھی صدقہ ہے۔ صحابہ نے تعجب کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمارا حلال جمع کرنا بھی صدقہ ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ مجھے بتلاؤ، اگر یوں ہی کام تم غلط طریقے سے، ناجائز طریقے سے اختیار کرتے تو بڑا اس پر گناہ نہ ہوتا۔ اگر تم نے اس کام کو صحیح طریقے سے، جائز طریقے سے ادا کیا ہے تو فرمایا کہ تمہارے لیے اس کا بھی اجر ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ صبح بیدار ہوتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے
تو بندے کے 360 جوڑوں پر صدقہ ہوتا ہے۔ اور اب ہم سوچ رہے ہوں گے کہ یہ صدقہ کیسے ادا کیا جائے، کہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں کہ اتنا صدقہ ادا کیا جائے کہ 360 جوڑوں پر صدقہ ادا کیا جائے، مگر نبی علیہ السلام نے اس کا بھی حل بتا دیا۔ فرمایا کہ 2 بھائی لڑ رہے ہوں، 2 گروہ لڑ رہے ہوں، 2 محلے دار لڑ رہے ہیں، 2 بھائی لڑ رہے ہیں، 2 جماعتیں لڑ رہی ہیں، تم ان کے درمیان صلح کروا دو۔ تمہارا صلح کروانا بھی تمہارے لیے صدقہ ہے، اجر کا باعث ہے۔ اسی طرح فرمایا نمبر 2 کہ جب کوئی سوار ہو تو اس کو سوار کرنے میں مدد فراہم کرنا تمہارا یہ بھی صدقہ ہے، اور اسی طرح اس کے سامان آگے پہنچانے میں یا سامان لادنے میں مدد فراہم کرنا، فرمایا یہ بھی صدقہ ہے۔ مگر آج ہم کسی کو اس حالت میں دیکھیں کہ وہ مصیبت میں ہے، اسے سوار نہیں ہوا جا رہا، تو ہم تماشا دیکھتے رہتے ہیں بجائے اس کی کہ ہم اس کی مدد کریں۔ آج ہمارے اندر ایک مسلم حیثیت ہونے کی وجہ سے جو احساس ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے اندر ختم ہو چکا ہے۔ تیسری بات، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اچھی بات کہو۔ میرے عزیز ساتھیوں، کتنا خوبصورت اسلام ہے کہ اچھی بات ہم کہیں گے، فائدہ ہمیں ہوگا، لوگ ہماری طرف متوجہ ہوں گے، لوگ ہماری بات سنا کریں گے، لوگوں کے ہاں ہماری عزت بڑھ جائے گی کہ لوگ کہیں گے کہ یہ بندہ اچھی بات کہتا ہے۔ فرمایا تمہاری اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے نمبر 4 کہ مسجد کی طرف تمہارا چل کر آنا بھی صدقہ ہے۔ اللہ رب العالمین تمہیں قدم بقدم کے بدلے صدقے کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، بنو سلمہ کے لوگوں نے یہ سوچا کہ ہمارا گھر مسجد نبوی سے دور ہے، کیوں نہ ہم اپنا گھر مسجد کے قریب شفٹ کر لیں۔ جب نبی علیہ السلام کو اس معاملے کا پتہ چلا تو نبی علیہ السلام نے بنو سلمہ کے لوگوں کو بلایا، فرمایا بنو سلمہ کے لوگوں اپنا گھر وہیں پہ رہنے دو، تمہارا جتنا دور تم چل کے آتے ہو اللہ رب العالمین اتنا تمہیں اجر بھی عطا فرماتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، آپ اپنے بھائی کو مسکرا کر ملیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ جب مسکرا کر ملیں گے 2 بھائی کے درمیان محبت پیدا ہوگی، اور جو یہی مسکراہٹ جب آپ والدین کے سامنے پیش کریں گے، یعنی کہ والدین کو اپنے امی ابو کو جب مسکرا کر ملیں گے تو اللہ رب العالمین حج کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو آج ہمارے معاشرے میں عمل کی کمی ہے، نیکی اور برائی کے راستے تو بہت زیادہ ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر آپ درخت لگا دیتے ہیں تو کوئی بندہ درخت کے نیچے بیٹھتا ہے، درخت سے پھل کھاتا ہے یا درخت کو نقصان پہنچاتا ہے، ان کاموں میں بھی اللہ رب العالمین آپ کو اجر عطا فرمائیں گے۔ آپ بلائی کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں۔ اگر مسجد کا کام ہو رہا ہے، مسجد کو فنڈ کی ضرورت ہے تو بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ غزوہ تبوک کا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح صحابہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا آدھا سامان لے کر آئے، عمر فاروق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا سامان لے کر آئے، اور عمر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کوئی کم صدقہ نہیں ادا کیا تھا۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ عثمان آج کے بعد تم کوئی بھی صدقہ نہ کرو، کوئی بھی نیکی نہ کرو، تمہارے لیے کافی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر ہم یہ بھی نہیں کر سکتے تو میری آخری نصیحت یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو لوگوں کو نقصان پہنچانے سے بچائیں، لوگوں کو شر پھیلانے سے بچائیں، یہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔